ایک آواز، ایک ناد. ناد کا مطلب ہے آواز، جس کو کہ اہل ہنود ناد برہم کہتے ہیں. بہرحال برہم ایک دیوتا ان کے یہاں ہوئے ہیں جنہوں نے کہ ان کے عقیدے کے مطابق اس دنیا کو رچا ہے. یہ بھی موضوع ایک دوسرا ہے، یہاں سے بھی میں گزر جاتا ہوں کیونکہ مجھے اصول فن اور اصول سور پر جو ہے وہ بحث کرنی ہے. چنانچہ ناد، ناد کا مطلب ہے آواز یا سور. تو اب یہ سر کو لگانے کے لیے، سر کو سکھانے کے لیے، سر کو جو ہے قابو میں کرنے کے لیے کتنے اصولوں کی پابندی کرنی پڑتی ہے. ایک سر جس مقام پر ہے وہ مقام 2 دفعہ 2 درجے آگے بڑھتا ہے اور 2 درجے اپنے مقام سے نیچے اترتا ہے. جیسے کہ خرج، سا. تو سا جو ہے وہ اپنے مقام سے 2 درجے چڑھتا ہے. اس مقام کا نام ہے تیور تر اور تیور تم. رشب ہے، شدھ رشب، تیور رشب. تو اس کا ایک مقام ہوا تیور تر، یعنی جو تیور سے تیز ہو. مقام بدلا. ایک ہوتی ہے تیور تم، یعنی سب سے چڑھا ہوا، آخری حد میں چڑھا ہوا. تیور کا مطلب ہے تیز اور تیکھا، چڑھا ہوا، یہی ترجمہ ہے. تیور تر جو تیور سے زیادہ تیز، تیور تم جو تمام تر تیز. اسی طرح سے کومل، کومل کے 2 مقام، کومل، اتی کومل، کومل سکھاری. چنانچہ کومل، اب یہاں کوئی گندھار یا رشب کا کوئی ذکر نہیں ہے، صرف سر کا ذکر ہے کہ سر کومل. کومل سر کا مطلب ہے مدھم، مدھم کا مطلب ہے ہلکا. یہاں سر نہیں ہے مدھم، بلکہ ہلکا، ٹھنڈا، خوبصورت. مدھم کا یہی یعنی کہ ترجمہ ہے. چنانچہ کومل، کومل کا مطلب ہے ہلکا، کمزور، خوبصورت. کومل، اتی کومل، یعنی کومل سے بھی ایک درجہ کم. اور سکھاری، کومل سکھاری کہیے یا صرف سکھاری. تو ایک کومل کا مقام، مثال کے طور پر گندھار اگر کومل ہے تو اپنے 2 مقام اور نیچے آئے گی، اتی کومل اور سکھاری. تو جناب علی ایک سر کو لگانے کے لیے، ایک سر کو اجاگر کرنے کے لیے، ایک سر کو سیکھنے کے لیے اور صاف کرنے کے لیے اور مشق کرنے کے لیے کتنے مقامات ہیں جو آپ انسان قابو کرے گا. یہ ہے اصول سور ایک سا کو لگانے کے لیے. جبکہ آپ اتنی محنت کریں گے کہ اس کے مقامات کو سمجھیں گے تو راگ کی منزل تو اور آگے ہے. ایک سر کو لگانے کے لیے اتنے مقامات کی پابندی آپ کو کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد ہے راگ. اور راگ ان اصولوں سے جو میں آپ سے عرض کر چکا. اگر یہ اصول ہیں تو راگ ہے، ورنہ آج کے دور میں جو راگ ہے وہ راگ نہیں ہے بلکہ فوک ہے. کیونکہ راگ کوئی ٹیون نہیں ہے، راگ کوئی کمپوزیشن نہیں ہے. ایک سا صرف، جسے کہتے ہیں کہ دگامبر سا. دگامبر سا کا کیا مطلب ہوا کہ ننگا سا، بغیر زیورات کے، بغیر کسی یعنی کہ جو ہے وہ ہیل و حجت کے، بغیر کسی لاگ لپیٹ کے جو سا، ناد،
आवाज की जो कैफियत है उसको कितना रोशन होना चाहिए और उसके कितने सहारे होना चाहिए। एक मिसाल के तौर पर एक वो सा है जो खुदा है, जिसको कहते हैं कि ब्रह्म, एक वो नाद जो ब्रह्म। अच्छा, नाद की क्या कैफियत हैं ये मैं फिर अर्ज करूंगा और कितने किस्म के हैं नाद। लेकिन इस वक्त सिर्फ एक सा, महज एक आवाज, वो कितनी कैफियत से मुतासिर होने के बाद सा बनता है, उसमें छुपे हुए कितने माइक्रो नोट्स होते हैं, वो किन किन सहारों से बनता है। चुनाचे इस एक आवाज की खास तौर पर शास्त्रों में दो किस्में बयान की गई कि एक सा वो है, एक स्वर वो है जो के सहारे से लगाया जाए। सहारा किसी भी सुर का हो सकता है, मिसाल के तौर पर के सा, ये एक आवाज है। अच्छा, अब सहारे का जो स्वर है वो किस तरह होना है? ये मैंने सहारा लिया निशात का। एक ये आवाज है जो पॉइंट करती है, इशारा करती है सिर्फ एक आवाज, सिर्फ एक नुक्ते की तरफ। ये बगैर किसी दूसरे सहारे के सुरों के है। इसको कहते हैं वेदांग, वेद अंग। वेद जिस अंग से उस जमाने में पढ़ा जाता था, ये एक बाकायदा उसूल है। तो उस तरह से कैसे सा लगाया जाए। बहरहाल बगैर किसी सहारे के सिर्फ एक आवाज यानी सा। अब सहारों के साथ सा, जिसको कहते हैं मीन के साथ सा। लेकिन मीन किन सुरों पे? एक मीन यानी एक सहारे के साथ मैं इसको मजाहिरा करूंगा, पेश कर रहा हूं। ये कोमल नी की आमेजिश से, कोमल नी के सहारे से ये सा है। इसकी एक कैफियत पैदा हुई, इसका एक मिजाज बना और इसमें से एक खास राग का सहारा, एक खास राग की तरफ इशारा हुआ इस नी को लगने से। अब इसी नी और सा को मैं एक तीसरे अंदाज से पेश करूंगा। ये नी किस मकाम की है? इस नी का भी कोई नाम है, इस निशात का भी कोई नाम है, इस निशात का भी कोई अंदाज और मकाम है। ये बगैर किसी सुर के सहारे से सिर्फ मैंने पॉइंट किया सा को।
اب اس سا کا آکار اور اس سا کا جو ہے وہ واتاورن، اس سا کا ماحول روشن ہوتا چلا جائے گا، اور یہ صرف ایک آواز ہے، ایک لہن ہے، ایک ناد ہے اور ایک سور ہے۔ یہاں سے راگ نے سر ابھارا کہ ان اصولوں سے سور لگانے کے بعد جس وقت 2 یا 3 سروں کو چھیڑ کر ان کی آمیزش سے اس کے خاص انداز سے دھیوت لگا کے اور پنچم کو چھیڑا تو یہاں سے راگ نے سر ابھارا۔ اصول، صرف اصول، محض کوئی راگ نہیں ہو سکتے۔ آج کے دور میں ایک سوال بڑا اہم ہے۔ لوگ
یہ سمجھنا چاہتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ بین اور ستار میں کیا فرق ہے؟ ستار جس کا صحیح نام ہے سہ تار، اب یہ پرشین کا نام ہے. سہ کا مطلب ہے تین، تار کا مطلب تار کا ساز یا تار، تو تین تار والا باجا سہ تار. کیونکہ اب اس سے ظاہر ہے کہ یہ کہاں کا ساز ہے. ایران سے حضرت امیر خسرو جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے وہاں بھی یہ ساز تھا اور یہ یہاں بھی اس کو عام کیا اور تجربہ کیا، اور تین تار والا ساز یہ کہلاتا تھا، اس لیے سہتار سے وہ ستار ہوا. میں ستار کے بارے میں ایک تفصیلی بیان، ایک تفصیلی تقریر وہ الگ کروں گا، اس وقت میرا یہ موضوع نہیں ہے. بہرحال کیونکہ جواب کے طور پر کمپیئر کر رہا ہوں میں تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، کہ بین جو ہے وہ تمام تاروں کے سازوں کی ماں ہے، کیونکہ سب سے پہلا ساز ہے اس دنیا میں جو آیا. تمام سازوں نے یا تمام سازوں کے موجدوں نے بین کی نقل کی، نہ صرف اس کی جسامت، اس کی بناوٹ کے بارے میں، بلکہ اس کے باج کے بارے میں بھی. اس کے ہم عصر یا پرانے ساز جن کا کہ آج نام بھی نہیں سنا جاتا، وہ ہیں سربہار، سر سنگھار، دلربا. یہ اس وقت کے ساز ہیں. سر سنگھار اور سر سنگھار جس کے اب بجانے والے بہت کم ہیں، ایک یا دو، جیسے کہ بین کاروں کا قحط ہے اور بین بجانے والے بھی ایک دو، اس کے علاوہ نہیں ہیں. اسی طرح سر بہار کا بھی نہیں ہے، بلکہ سر سنگھار تو ساز ہی اٹھ گیا ہندوستان سے کہ اس کا بجانے والا کوئی نہیں. بہر صورت تو وہ ساز سر سنگھار وغیرہ یا سر بہار یہ ایسے ساز تھے کہ جو نقل تھے بین کی آواز میں اور جسامت میں بھی خاص طور پر. چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان سازوں نے بین کی نقل کی انگ میں، مضرابوں میں، طریقوں میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بین جو ہے وہ جتنے اسٹرنگس انسٹرومنٹ ہے ان کی موجد اور ماں کی طرح ہے، جنم داتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ستار کی بھی ماں ہوئی، تو ماں جو ہے یہ تو ہزاروں سال پرانی ہے، اور ستار جو ہے اس کی عمر 450-500 سال ہے زیادہ سے زیادہ. اس لیے جو ماں ہے اس کے اندر زیادہ گہرائی ہونی چاہیے، اس کے اندر زیادہ سمائی ہونی چاہیے، زیادہ کیپیسٹی ہونی چاہیے، زیادہ محبت ہونی چاہیے، زیادہ مامتا ہونی چاہیے. اس کا دل تو بہت بڑا ہے، کیونکہ اس لیے ستار سے زیادہ بین میں گہرائی ہے اور سچائی ہے. سچائی میں نے کیوں کہا؟ آپ ہی کہیں گے صاحب دوسرے ساز جو ہیں وہ کیا اتنے سچے نہیں ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کے کچھ سہارے ہیں.
जैसे सितार के सुर को उभारने के लिए उसमें आज के दौर में तरबें भी लगाई गई हैं। तो तरब जो है, अव्वल तो ये नाम ही तरब, आप बताइए किस जबान का है? ये भी पर्शियन है कि तरब और ऐश ये है इसके लफ्जी माने। सुकून, तरब का मतलब है सुकून। तो ये तरबें जिसे कहते हैं, तरब जो लगाई गई है वो सिर्फ इस वजह से लगाई गई है ताकि वो जो स्वर आप बजा रहे हैं उसमें वो सहारा दे। सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स जिसको कहना चाहिए, तो वो कितने सिंपैथेटिक हैं कि आप अगर पंचम पे खड़े हैं तो जो पंचम मिली है तो वो पंचम नीचे से भी जो तरब है वो बोल रही है। हो सकता है कि ये पंचम और तरब की पंचम में थोड़ा सा फर्क हो। ये कभी कभी सच्ची मिल सकती है दो तार बराबर में, ये बिल्कुल कुदरती हकीकत है। ये जरूरी नहीं है कि आपका जोड़ा जो तानपुरे में दो तार हैं जिसे जोड़ा कहते हैं या चार तार हैं वो हमेशा सुरीले हो, हमेशा सुरीले मिले। इसी तरह से जहां दो तार बराबर से मिलाए जाएंगे उनमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर होगा। आपकी सलाहियत पर वो मुबनी है कि वो फर्क कम से कम रहे। चुनाचे जब नीचे से तरबें बोल रही हैं तो हो सकता है कि जो सुर आपने खींचा है वो सच्चा हो या ना हो सकता है कि वो तरब जो आपने मिलाई है वो सच्ची हो ना हो। इसलिए सुर के सच्चे होने में कोई शक हो सकता है यहां, लेकिन यहां शक की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि तरब जो है वो नहीं है जो कि इसे डिस्टर्ब करे सुर को, क्योंकि तरब जो है वो सुरों को डिस्टर्ब ज्यादा करती है बनिस्बत सहारा देने के। ये बुजुर्गों की राय है, इसलिए इन्होंने बीन में कभी तरब की जरूरत नहीं समझी। आप ही कहेंगे साहब ये क्या फरमा रहे हैं आप कि तरब जो है वो बेसुरापन पैदा करती है, इसके मानी ये हुए। अच्छा, इसके साथ साथ मैं ये भी अर्ज करूं कि जिस तरह से ध्रुपद के उसूल बीन में बजाए जाते हैं उसमें तरब की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जिन उसूलों पर इसके स्वर रखे गए हैं या माने गए हैं या आपने मश्क करके रियाजत करके उनको हासिल किया है, वहां तरब की क्या जरूरत है। जैसे कि एक स्वर है अंदोल, नाम है अंदोल का मतलब है हिलाना। आमतौर पर इसका तर्जुमा लोग यही करते हैं कि साहब अंदोलित गंधार, यानी वो गंधार जो हिले। हालांकि ये मानी गलत है। अंदोल का मतलब है तैर जाना। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि वो गंधार, जो वो मकाम जो अंदोल है, क्या आप उसे कायम कर सकते हैं? आप उसे कायम नहीं कर सकते, बल्कि वो एक हवा है जो गुजर गई आपके कानों के दरमियान से। आप उसे न कैद कर सकते, यानी कैद से मेरा मतलब यह है कि ना आप उस पर पॉइंट रख सकते, ना उंगली रख सकते, ना आप उसे छू सकते। इसलिए क्या आप उसमें तरब मिला सकते हैं? आप उसमें तरब नहीं मिला सकेंगे। आप किसी सच्चे सुर में, मैं कहूं कि साहब तानपुरा मिलाइए जोड़ा सा में, पहला पंचम आखिरी तार खरज, तो ये सुर बता दिए आपने, सही सही मकामात पर जोड़ा मिला दिया। अब मैं कहूं साहब जरा जोड़ा मिला के और अंदोलित गंधार भी मिला दीजिए, तो जाहिर है आप कहेंगे साहब ये अंदोल जो है वो मिलाने की चीज तो नहीं है, महसूस करने की चीज है। अगर रियाजत करके वो आदमी मकाम पैदा करे तो जब अंदोलित गंधार इसमें साबित हो सकती है और जब आप वो लगाएंगे तो जाहिर है कि तरब आपको वो डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि आप तरब सही मकाम पे मिलाएंगे, गंधार पे। दरबारी में जब आप अंदोल गंधार लगाएंगे तो वो तरब आपकी नाक़िस और बेकार हो गई, क्योंकि दरबारी की गंधार न ही जो है वो कोमल है और न ही तीवर है। आप ये कहेंगे साहब ये तीवर का क्या जिक्र कर दिया, तीवर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जी नहीं, यहां सुरों के कुछ मकामात हैं। तीवर का मतलब चढ़ा हुआ है, तीवर का मतलब तीवर गंधार ना समझिए।
تو چنانچہ جب وہ کومل سے بھی کومل تر ہے، وہ مقام ہے گندھار کا جو آپ کو ریاضت کر کے حاصل کرنا ہے. اس کے باوجود بزرگ یہ کہتے رہے ہیں، اور آج بھی ماہرین کی رائے ہے کہ صاحب کبھی کبھی لگ جاتی ہے، چاہے وہ محفل ہو، وہ گھر ہو، وہ صحرا ہو، وہ جنگل ہو، وہ کوئی بھی مقام ہو، کبھی لگ جاتی ہے ہم سے. میرے خیال میں جو عاقل ماہرین ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں، اور میری بھی رائے یہی ہے کہ وہ مقامات کبھی کبھی سروں کے وہ لگ جایا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاضت کرتے کرتے جب ایک مقام آتا ہے تو وہ سر لگا کرتے ہیں. آپ ہر وقت جو ہے وہ طرف سریلی ملاتے ہیں، یہ مقام تو نہ ہوا، سریلا پن ہے یہ آپ کا. مقام سر کا کچھ اس سے بلند ہے جو آپ کے کانوں کے پردوں سے یا آپ کی روح سے یا آپ کے دماغوں سے بلند ترین ہے. آلاپ کیا ہے؟ آلاپ کا مطلب ہے پھیلانا. آلاپ کا مطلب ہے چہرہ. آلاپ کا مطلب ہے تعارف. یہ تینوں معنی کے اعتبار سے الفاظ تقریباً ایک ہیں. کسی چیز کا اگر حجم معلوم کرنا ہو کہ اس کا کتنا حجم ہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا آلاپ کتنا ہے. آلاپ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تفصیل سے چہرے کی یعنی ناک نقشے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں. آلاپ شبد ہے ہندی، برج بھاشا اور سنسکرت سے یہ آیا ہے. آلاپ کے لفظی معنی ایک اور بھی ہیں اور وہ ہے بنیاد. بنیاد فاؤنڈیشن، یعنی بڑی سے بڑی بلڈنگ، بڑی سے بڑی عمارت بغیر بنیاد کے کھڑی نہیں ہو سکتی، جس کو کہتے ہیں نیو. تو جتنی بنیاد گہری ہوگی اتنی ہی عمارت بلند، بہتر، مضبوط، اچھی ہوگی. اس لیے آلاپ کو زیادہ سے زیادہ تفصیل سے بیان کرنا چاہیے. راگ میں آلاپ کا یہ حصہ راگ کا چہرہ کہلاتا ہے، راگ کی تفصیل کہلاتا ہے، راگ کا تعارف کہلاتا ہے. اور یہ چہرہ اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ انسانی جسم پر. مثال کے طور پر اگر کسی شخص کا صرف پردے میں سے ہاتھ دکھائی دے یا دکھایا جائے تو نہیں پہچان سکتے آپ کہ یہ شخص کون ہے. جسم کا کوئی حصہ دکھایا جائے تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ کون شخص ہے، بشرطے کہ پہلی بار صرف چہرہ دکھا دیا جائے اور جسم کا کوئی حصہ نہ دکھایا جائے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے. اسی طرح سے فنکار جو تعلیم یافتہ ہیں، تعلیم ضروری ہے جن کے لیے، تعلیم کو حاصل کیا ہے جنہوں نے، اور تعلیم ایک بہت اہم چیز ہے جو میں اس سے پیشتر عرض کر چکا ہوں. چنانچہ آلاپ پر زیادہ زور دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت میں یا کم سے کم وقت میں آلاپ کے حصوں کی، آلاپ کے اصولوں کی تمام وہ پابندی کرنا پڑتی ہے جس سے کہ راگ کا صحیح تعارف ہو، راگ کا صحیح چہرہ پہچانا جائے، راگ کا صحیح کریکٹر بنا سکیں. چنانچہ یہ ہے راگ کی بنیاد کہ آلاپ کو کتنا بہتر ہونا چاہیے. آلاپ کی دو قسمیں ہیں.
پہلی قسم ہے اس کی رفتار. یہ کہا جاتا ہے یا سمجھنے کا پھیر ہے کہ الاپ میں لے نہیں ہوتی. یہ غلط ہے. الاپ کی بھی ایک لے ہے. ہاں یہ ہے کہ الاپ کی لے میں پابند ماترا نہیں ہوتی. الاپ کسی بھی ٹائمنگ کا یا خاص طور پر بیٹنگ کا یا خاص طور پر ماتروں کا یا کسی ایک خاص سرکل کا جس طرح تال پابند ہوتا ہے اس طرح الاپ جو ہے وہ پابند نہیں ہوتا. لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ الاپ کی کوئی لے نہیں ہے. میں نے دو الفاظ صرف کیے ہیں, ایک لے اور ایک تال. الاپ کی لے ہوتی ہے لیکن الاپ کی کوئی تال نہیں ہوتی. تال کے معنی یہ ہے کہ جہاں سے ایک خاص سرکل کے تحت ٹائمنگ شروع ہوتی ہے, وقت کی پابندی یا ماترے کی پابندی شروع ہوتی ہے, اس کو تال کہتے ہیں. مثال کے طور پر ایک 16 ماترے کا ایک تال ہے, ایک وقت مقرر ہے ایک خاص سرکل کا جس میں کہ 16 ماترے ہیں. 16 کے بعد پھر ایک آئے گی. یہ 16 ماترے پابند ہیں ایک خاص وزن کے اور ایک خاص لے کے. لیکن الاپ چونکہ ماتروں کا یا ایک خاص سرکل کی ٹائمنگ کا پابند نہیں ہے لیکن ایک لے کا پابند ہے. اس کی ایک مثال دوں میں کہ جیسے کہ انسان کی سانس, یہ کسی ماترے میں, کسی وقت میں, کسی ٹائم میں یا کسی سرکل میں پابند نہیں ہے, لیکن سانس اور نبض یہ انسان کی ایک خاص لے میں جو ہے پابند ہے. جب طبیب یعنی حکیم یا ڈاکٹر سب سے پہلے جب مریض کی حالت کو دیکھتا ہے تو اس کی نبض پر ہاتھ رکھتا ہے یا اس کی سانس کو پہلے محسوس کرتا ہے کہ آیا اس کی سانس صحیح وقت میں مقرر ہے یا نہیں ہے, اس کی نبض کا صحیح وقت اور صحیح ٹائمنگ ہے یا نہیں ہے. اسی سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ آیا یہ بیمار ہے یا یہ بہتر ہے, صحت مند ہے. کیونکہ نبض کی ایک لے ہے. جیسے کہ نبض کی ایک لے ہے اسی طرح سے جو ہے وہ الاپ کی بھی ایک لے ہے. ایک خاص قسم کی پابندیوں میں سروں کا امتزاج اور سروں کا وزن پابند ہے, ماتروں میں وہ پابند نہیں ہے. چنانچہ ان اوزان کو ملحوظ رکھتے ہوئے یا ان اوزان کو, ان وزنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اس کی پابندی کرتے ہوئے فنکار میں بجانے میں یا گانے میں اتنی گلے میں یا ہاتھ میں اتنا وزن ہونا چاہیے, اتنی مشق ہونی چاہیے کہ سروں کو ایک خاص وزن سے وہ نبھاتا چلا جائے. اور الاپ کی جو قسمیں ہیں جو اس کے بعد سمبات کی پابندیاں ہیں یا رات کی دوسری پابندیاں ہیں اس کو بھی برابر وہ ان اصولوں کو فالو کرے. چنانچہ جب یہ ان اصولوں کو پابند ہوتا ہے کرنے والا, یہ میں نے ابھی عرض نہیں کیا یا نہیں چھیڑا اس سبجیکٹ کو کہ الاپ کی جو ہے وہ کیا اصول ہے. میں نے صرف 2 باتیں عرض کی ہیں, وہ یہ ہے کہ الاپ کی بھی ایک وزن مقرر ہے, الاپ کی بھی ایک لے ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بغیر کسی پابندی کے, بغیر کسی وزن کی پابندی کے الاپ نہیں ہو سکتا. دوسری ایک اور بات عرض کر دوں کہ ہر سور کا الاپ نہیں ہوتا. فہمی ہے کہ الاپ میں ہر سر کا الاپ ہوتا ہے. اور واضح کر دوں کہ ہر سر کی بڑھت نہیں ہوتی. جیسے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے جو بے تعلیمیں ہیں, ان کا یہ خیال ہے چاہے وہ درباری ہی کیوں نہ ہو کہ پہلے سا کی بڑھت کریں, پھر رشب کی بڑھت کریں, پھر گندھار کی کریں, پھر مدھم. اس طرح سے پابند نہیں ہے. یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ پابندی راگ کی ہے بھی نہیں, الاپ کے یہ معنی بھی نہیں ہے, الاپ کا یہ مخرج بھی نہیں ہے, الاپ کی یہ جو ہے کیفیت بھی نہیں ہے. الاپ کا مقصد ہے
چہرہ، الاپ کا مقصد ہے تعارف، الاپ کا مقصد ہے بنیاد. یہ ہیں معنی الاپ کے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ الاپ کسی ماترے کا پابند نہیں ہے، کسی وقت کا یا کسی دائرے کا پابند نہیں ہے، بلکہ اپنے ایک خاص وزن کا جو ہے وہ پابند ہے. تو میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سر کا جو ہے وہ الاپ کیا جائے، یعنی ہر سر کی بڑھت کی جائے. یہ غلط ہے کہ راگ میں ہر سر بڑھت ہوتا ہے. تو جو اس قسم کے راگ ہیں جو سمپورن نہیں ہیں، اگر اوڈو ہیں تو آپ ان تمام سروں کی بڑھت کیجیے گا. کچھ راگ ایسے ہیں کہ جن کی صرف ایک تان کی بڑھت ہوتی ہے، تو کیا اس میں ہر سر کی بڑھت کیجیے گا؟ اب میں مثال دیتا ہوں کہ یہی درباری جس کا میں نے الاپ کا ایک چھوٹا سا نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا. میرا یہ کہنا ہے اور میرے بزرگوں کا یہ تجزیہ ہے، نوٹ کر لیجئے اپنی اپنی ڈائریوں میں کہ درباری کانرا تمام راگوں سے بے حد مشکل ہے. ان مشکلات کا میں اندازہ آپ کو ایک چھوٹے سے ڈیمانسٹریشن کے ساتھ میں دیتا ہوں. مثال کے طور پر یہ سا ہے، سا یہ ہے مدھ کا سا. تو سا کے بعد رشب پہ آئیے، سا رے. ایک ذمہ داری بڑھ گئی آپ کی رشب پہ جانے سے. اب اگر کہیے سا رے گا، دوسری ذمہ داری بڑھی. تو ذرا گندھار سے واپس آئیے، سا رے گا رے سا. کیا یہ درباری رہا؟ یہ گہرے سا کی تان کیا یہ درباری رہی؟ ذرا ایک ایک سر سے واپس آ جائیے. سا رے رے سا. یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں صاحب ہو سکتا ہے یہ درباری کی رشب ہو، لیکن گندھار سے اگر آپ ایک خاص وزن سے واپس نہ آئے تو یہ سا رے گے رے سا، یہ دیسی کی تان ہوئی. نی سا رے گے رے پا گے رے، یہ خاص دیسی کی تان ہوئی ہے گندھار. تو اس کا مطلب درباری تو نہ ہوا. آئیے ذرا مدھم پہ چلیں، سا رے گا ما. اس طرح اگر جائیے گا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ درباری تو نہ رہا. سا رے گا، ذرا مدھم سے واپس آئیے، ما گے رے سا. یہ درباری تو نہ رہا. ما گے رے سا رے گا ما. یہ تو کچھ بروا یا کچھ اس قسم کی تان ہو گئی. آئیے ذرا پنچم پہ چلیں، سا رے گا ما پے. اگر اس طرح ہے تو یہ کافی ہے. اس پنچم سے واپس آئیے گا تو جب بھی کافی ہے. سا رے گا ما پے دے، سا رے گا ما پے دے. ذرا واپس آ جائیے پنچم پر، د پ م گے رے سا. یہ جون پوری ہو گئی جناب. سا رے گا ما پے دے نی د پ م گے رے سا. یہ بھی جون پوری ہوئی. سا رے گا ما پے دے نی سا نی د پ م گے رے. یہ جائیے اور چلے آئیے، درباری نہیں ہوگا، کچھ اور ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سر اگر آپ نے لگایا ہے
تو ایک ذمہ داری آپ کے کاندھوں پہ آئی ہے. ایک گندھار اگر آپ نے لگائی ہے تو ایک گندھار دو سروں کی ذمہ داری بڑھ گئی. اگر تیسرا سر شامل ہو گیا مدم تو 3 ذمہ داریاں بڑھ گئیں. جتنے سر بڑھ رہے ہیں اتنی آپ کے کاندھوں پہ ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف سر جو ہے وہ راگ نہیں ہوتا بلکہ ایک خاص وزن جو ہے وہ راگ ہوتا ہے. میں آپ کو اس کو کر کے دکھاتا ہوں کہ صرف محض سر بجانا جو ہے وہ راگ ہے یا وزن بجانا ان کا جو ہے وہ راگ ہے. راگ ایک بہت عظیم شے ہے. راگ ایک مستقل کریکٹر ہے. راگ ایک مکمل انسان ہے. جیسے کہ آپ یا میں کہ بچپن ہی سے پرورش ہوا کرتی ہے جس ماحول میں جس بچے کی, اسی ماحول کو وہ ایڈاپٹ کرتا ہے, وہ سموتا ہے اور اس ماحول کا اثر ہوتا ہے اس پر, اور جس علم کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے اور باقاعدہ ریاضت کے ساتھ وہ اس کو حاصل کرتا ہے, چنانچہ اس میں وہ کامیابی انشاءاللہ ضرور ہوتی ہے. اسی طرح سے جب تک کہ اصول نہ سیکھے جائیں اس وقت تک جو ہے وہ صحیح راگ کا بجانا یا صحیح راگ کا جاننا یا صحیح راگ کا پرفارم کرنا تو بہت بڑی چیز ہے. یہ ایک نقطہ بھی اور ایک حصہ بھی, ایک فریکشن بھی سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ راگ کیا ہے. راگ کوئی کمپوزیشن نہیں ہے, راگ کوئی فوک نہیں ہے, راگ کوئی دھن نہیں ہے, راگ کوئی ٹیون نہیں ہے کہ جیسے کہ یورپین میوزک, جیسے کہ ہماری باہر کی مشرقی موسیقی, کہ جو تمام سب کچھ لکھا ہوا ہے. مجھے اس وقت کوئی اعتراض کرنا نہیں ہے, صرف مثال دے کے گزر جانا ہے, کیونکہ ہر موسیقار اور ہر موسیقی ہر شہر ہر ملک کی بہت اہم ہے اور مشکل بھی ہے. لیکن جو موسیقی سیٹ ہے وہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو موسیقی لکھی نہ جاتی ہو لیکن اصول ضرور ہوں اس کے بنسبت اس کے. مثال کے طور پر اگر میں وہاں کا یہ طریقہ ہے کہ تمام سب کچھ بورڈ پر لکھ دیا جاتا ہے اور میوزیشین آتا ہے, پلیٹ پڑھتا ہے اور بجا دیتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ایک راگ کا نوٹیشن میں لکھ دوں اگر بورڈ پر تو کیا تمام میوزیشین بجا تو سکتے ہیں, لیکن کیا اس طرح بجا سکتے ہیں جس طرح میں نے لکھا ہے, یا وہ سر اس طرح لگا سکتے ہیں جس طرح میں نے لگائے ہیں؟ ناممکن ہے یہ. اگر یہ ممکن ہوتا تو یہاں سے اگر استاد چاہتا تو ایک خط میں مالکوش کے سور لکھ کر ہندوستان بھجوا سکتا تھا وہاں کے شاگردوں کے لیے کہ وہ اس پر عمل کریں, یا وہاں کے ماہرین یہاں طالب علموں کو یہ خطوط میں لکھ کر بھجوا سکتے تھے کہ اس طرح بھیروں کی رشب لگائیں. لیکن جب یہ ناممکن ہے کہ وہ احاطہ تحریر میں آ ہی نہیں سکتی ہماری موسیقی, البتہ ان اصولوں کو ہم لکھ سکتے ہیں جو تمام کتابوں میں لکھے ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں. لیکن چونکہ یہ علم سینہ بسینہ ہے اس لیے یہ ناممکن ہے کہ ہم ان سروں کو یا اس موسیقی کو یا ان اصولوں کو احاطہ تحریر میں لا سکیں. البتہ ہم سر لکھ سکتے ہیں, ہم اپنے سمجھنے کے لیے یا طالب علموں کو سمجھانے کے لیے کچھ نوٹس لکھ سکتے ہیں, کچھ نوٹیشن لکھ سکتے ہیں, یا اپنی یادداشت کے طور پر
आप किसी बंदिश को अपने तौर पर नोटेशन में ढालकर अपनी याददाश्त के लिए लिख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए। लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि जो उस्ताद ने ये बताया है ये गंधार ये इस तरह लगे ताकि उसे दूसरे भी समझ जाएं, ये नामुमकिन है जब तक कि आप उसे समझाएं ना। यानी मेरा मतलब ये है कि जब तक कि गुरु उस तरह की तालीम न दे उस वक्त तक ये आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि उस्ताद भी उसूल बताता है, अपनी रूह फूंकता है शागिर्द में, मेहनत करता है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ऐसे शागिर्द हैं जो उस्ताद से बेहतर हो जाते हैं और कुछ ऐसे शागिर्द हैं कि जो उस्ताद के दर्जे पे पहुंचना तो दरकिनार पहले दर्जे पे भी नहीं पहुंच पाते। क्या उस्ताद की तालीम की कमी है? अगर किसी के 4 बेटे हैं, बाप ने चारों बेटों पर पूरा वक्त सर्फ किया, पूरी तालीम सर्फ की, पूरी अपनी मेहनत की, लेकिन उसमें से 2 बेटे कामयाब हो जाते हैं, 2 बेटे नहीं हो पाते। इसका मतलब यह भी है कि शायद उन बेटों में वो सलाहियत ना हो, लेकिन जो 2 कामयाब होते हैं उसमें भी शक्ल सूरत में उनके काम का इसी तरह से जैसे होता है इसी तरह से उनके फन में भी फर्क होता है। एक वो बेटा है जो बाप से बेहतर हो जाता है, एक वो बेटा है जो बाप से के बराबर भी नहीं पहुंच पाता। तो ऐसा होता है, उसकी वजह यह है कि तालीम तो हम अपने बच्चों को, हम अपने बेटों को, हम अपने शागिर्दों को पूरी तरह यानी कि जो है वो देते हैं, लेकिन इसके बाद उनका संवारना है, उन सुरों को उसूल के साथ साथ संवारना है कि किस तरह उनको संवारा जाए। और खास तौर पर जब इंसान की रूह यानी करने वाले की रूह उसमें शामिल होती है, जिसे कहते हैं एस्थेटिकल सेंस, जमालियाती पहलू, वो जब शामिल होता है तो इन सुरों की रोशनी कुछ और हो जाती है। चाहे वो रियाजत हो, चाहे वो इबादत हो, चाहे वो मशक्कत हो, वो किसी तरफ भी उसकी लौ लगी हो, लेकिन जमालियाती जहां यानी कि जो है वो पहलू जब उसकी नजर में होगा, तो क्योंकि हर शख्स के जमालियात का रंग, जमालियात का तासुर, जमालियात के महसूसात मुख्तलिफ हैं, इसीलिए हर शख्स का मालकोश भी मुख्तलिफ है, दरबारी भी मुख्तलिफ है। अडाना और भैरव, टोड़ी, ये तमाम रागों का ट्रीटमेंट जो है वो मुख्तलिफ है। हालांकि एक बड़ा हिस्सा है तालीम का, हर खानदान की तालीमात का कुछ उसूल हैं और मुख्तलिफ रास्ते हैं, मुख्तलिफ तरीक़े हैं, मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ मुहावरे और मुहासिबे हैं, चुनाचे इनका तमाम सब का जो है वो मुख्तलिफ असर भी होता है। मेरा इस वक्त डिस्कस करना तालीम के ऊपर नहीं है कि फला खानदान की तालीम कमज़ोर है या फला की ज़बरदस्त है, बल्कि ये मैं एक जनरल टॉक कर रहा हूं। ये एक आम बात है, जितने भी खानदान हैं मूसिकी से मुताल्लिक, जितने भी शोबे हैं, जितने भी उस्ताद हैं, जितने भी माहिरीन हुए हैं या मौजूद हैं, हर खानदान का मूसिकी के बताने का, सिखाने का कुछ न कुछ उसूल होते हैं, तरीक़े होते हैं, इसीलिए मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। लेकिन मेरा कहना एक आम तौर पर यह है कि अगर एक ही खानदान के अगर 4 अफराद बिठाए जाएं, चारों से ये कहा जाए कि आप मालकोश गाएं, आप कोई एक राग ले लें, मिसाल के तौर पर दरबारी ही कहें, न कहें मालकोश, क्योंकि इस वक्त मेरा मौजू दरबारी है इसलिए मैंने बदला। दरबारी कहें, दरबारी बजाएं, दरबारी गाएं, तो ये चारों बेटे, ये चारों शागिर्द जो एक ही उस्ताद के शागिर्द हैं, इन चारों का दरबारी का असर अलग अलग होगा, हर सुर के ट्रीटमेंट मुख्तलिफ और अलग होगा। गो चारों के उसूल एक हैं, चारों की तालीम एक है। इसके मानी ये हुए कि हर शख्स के सोचने का तरीका, हर शख्स के सोच और फिक्र का चूंकि अंदाज अलग अलग होता है, इसलिए वो अपने तौर पर
उसूलों की पाबंदी करके उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। बहरहाल इसके मानी ये ना समझे जाएं कि हर सुर अलग होता है हर आदमी का, नहीं, बल्कि हर सुर के लगाने का, हर सुर का मकाम मुकर्रर है और उस सुर का मकाम हासिल करने के लिए हर वो शख्स कोशिश करता है जिसको लगन है और तालीम है। लेकिन एक जमालियाती जो पहलू है इस सिलसिले में, चुनाचे हर शख्स का जमालियात का जाविया चूंकि मुख्तलिफ है और उसका असर भी, इसलिए सोच और फिक्र भी चूंकि अलग है, इसलिए राग के ट्रीटमेंट में एक अलग और वाज़ेह फर्क होता है। बहरहाल ये अलाप के सिलसिले में मैं अर्ज कर रहा था कि अलाप क्या है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि अलाप की मानी क्या है, उसका असर क्या है, उसकी अहमियत क्या है, उसके लिए ये भी मैंने कहा कि कुछ उसूल हैं। इन्हीं उसूलों की बात करते करते मैंने एक इतने तफसील से उसको अर्ज किया तालीमात के सिलसिले में। उसूल जो हैं वो क्या है। मैं ये कह रहा था कि लोगों का ये ख्याल है कि अलाप का मतलब है धीरे धीरे हर सुर का बढ़ना, ये अलाप रहे हैं, ये अलाप कर रहे हैं। जी नहीं, ये नहीं है, बल्कि अलाप के जहां मानी चेहरे के हैं तो आप चेहरा किस तरह नुमाया करेंगे। क्या ये कोई गैर उसूली चीज है? नहीं, ये कोई गैर उसूली चीज भी नहीं, जिसका कोई उसूल नहीं है, खुद ब खुद आप कर रहे हैं, ट्यून बना रहे हैं, धुन बना रहे हैं, सिनेमा की तरह जहां धुनें बनती हैं, बाजा लिए बैठे हैं, धुनें बना रहे हैं, कोई ना कोई धुन तो आपने बना ही ली। ये अलाप है? या कोई आप फोक बना रहे हैं, ये अलाप है? जी नहीं। अलाप की पहली खुसूसियात जो है वो ये है कि वाद संवाद रहे, कि पहला संवाद हो, उसके बाद न्यास हो। तो जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि संवाद की क्या खुसूसियात हैं और न्यास की क्या खुसूसियात हैं, और अस्थाई का जो अंग है इस संवाद के साथ वो आप बढ़ें। तो अब अगर ये तय किया जाए कि कौन सा राग आप अलाप रहे हैं, तो पहले ये आप फर्ज करके और तय करके चलिए कि इसके संवाद के सुरों से आपको शुरू होना है। उसके बाद कहां न्यास करना है, कहां संन्यास है, कहां अपन्यास है, कहां विन्यास है, ये मकामात आपको इल्म और तालीम होने चाहिए कि जिसकी बिना से आप संन्यास बदल सकें, आप न्यास के यानी कि जो है फर्क को पहचान सकें, आप अपन्यास और विन्यास की तमाम सब ये की खुसूसियात और उसूलों की पाबंदी कर सकें। जब आप राग बजा सकते हैं, जब आप राग सही गा सकते हैं, तो पहला हिस्सा है अस्थाई अंग। तो अस्थाई, अंतरा, अभोग, संचारी। बहुत से बुजुर्गों ने इसको इस तरह भी कहा है कि अस्थाई, अंतरा, संचारी, अभोग। बहरहाल वो किसी तरह भी हो, लेकिन दोनों बातों में सही है। अस्थाई राग का वो पहला हिस्सा है जिसमें आपको राग का तारुफ कराना है, उसको संवाद कायम करके न्यास के साथ, संन्यास के साथ संवाद कायम करके राग का पहला टुकड़ा अस्थाई अंग। ये अस्थाई नहीं कि जहां आप ख्याल गाते हैं तो ये अस्थाई गा रहे हैं, यानी पहला हिस्सा गा रहे हैं, ये नहीं है अस्थाई। अस्थाई का मतलब है वही जमीन
کہ اس کی زمین کیا ہے. یعنی شعر کہنے سے پہلے شاعر یہ سمجھتا ہے اور سمجھنا چاہتا ہے کہ کس زمین میں کہنا ہے. اس کے کچھ قوافی کی پابندی بھی کرنی ہے, اس کے کچھ میٹر کی بھی پابندی کرنی ہے. تو جس طرح شعر کہنے سے پہلے, سوچ و فکر سے پہلے آپ کو زمین کی پابندی کرنا پڑتی ہے, یعنی ایک شاعر کو, بلکہ شاعر پوچھتے ہیں کہ صاحب کیا زمین ہے جس میں شعر کہنا ہے. تو یہ وہ زمین ہے. کیا زمین ہے جس میں بیج بویا جائے؟ آیا وہ زمین زراعت کے قابل ہے یا نہیں ہے؟ یہ اس زمین کا ذکر ہے کہ استھائی کا مطلب زمین جس پر کہ عمارت کھڑی کرنا. تو یہ ہے استھائی روپ. اب استھائی روپ میں اتنی چیزوں کی پابندی کرنی ہے کہ سمواد رہے, نیاس سنیاس اپنیاس ونیاس رہے. یہ تمام سب اصول ہیں جو استادوں کے پاس بیٹھ کر سیکھنا چاہیے اور سیکھنا ہوتے ہیں جب کہیں جا کے راگ بنتا ہے.